صبر اور انعامات پر ایک تفصیلی جامع مضمون اردو میں پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے روحانی، اخلاقی و عملی پہلو مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ صبر کے فوائد اور اس کا انعام۔ تفصیلی مضمون اردو میں۔ صبر کا مطلب ہے کسی آزمائش، تکلیف یا مشکل وقت میں تحمل اور برداشت سے کام لینا، بغیر شکایات کی، بغیر جزو کے اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ اسلام میں صبر کو بہت مقام حاصل ہے، حتیٰ کہ بعض علماء کے مطابق صبر نصف ایمان ہے، کیونکہ دین اسلام کے تمام احکامات میں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ صبر کی اقسام۔ اطاعت پر صبر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات پر استقامت و پابندی کے ساتھ عمل کرنا۔ گناہوں سے بچنے پر صبر، نفس کی خواہشات کو روکنا اور برائی سے بچنے کی مسلسل کوشش کرنا۔ مصیبتوں پر صبر، جب کوئی دکھ، بیماری، مالی نقصان یا عزیز کی موت جیسی آزمائش آئے تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ صبر کرنے کے دنیاوی فوائد۔ دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ صبر انسان بے چینی اور گھبراہٹ سے بچاتا ہے اور اس کا دل مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔ زندگی میں سکون آتا ہے۔ صبر انسان کو نفرت، بدلہ اور حسد سے دور رکھتا ہے، جس سے معاشرے پر امن بنتا ہے۔ فیصلہ کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ صبر انسان کو جذبات پر قابو دینا سکھاتی ہے، جس سے وہ بہتر اور دانشمند فیصلے کرتا ہے۔ معاشرتی عزت۔ صبر شخص کو لوگ پسند کرتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صبر کے آخری انعامات۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی مت۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا نہ صرف ساتھ دیتا ہے بلکہ اس کی دعائیں سنتا ہے اور اس پر خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ یہ لوگ اپنا اجر دوہرا پائیں گے اس صبر کے بدلے جو انہوں نے کیے۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ یعنی صبر کرنے والا بندہ کا بدلہ صرف اللہ جانتا ہے اور وہ اسے بے حساب نوازے گا۔ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف، غم، بیماری یا کوئی بھی اذیت پہنچتی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جیسے درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ صبر کی عملی مظاہر۔ نبیوں اور صالحین کی زندگی سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان پر سخت بیماری آئی، مال و دولت گیا اور اولاد فوت ہوئی، مگر انہوں نے ایک لمحے کو بھی شکوہ نہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کی حالت بہتر کی اور ان کے صبر کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، بھائی نے ان سے زیادتی کی، قید میں ڈال دیا گیا، مگر انہوں نے صبر کیا اور اللہ نے انہیں صبر کی حکمت عطا فرمائی۔ حضور پاک کی زندگی۔ آپ علیہ السلام نے مکہ سے 13 سال تک ظلم و ستم برداشت کیے، طائف میں پتھر کھائے، بدر، احد اور خندق کی جنگیں لڑیں، مگر کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ نتیجہ دنیا و آخرت میں کامیابی۔ صبر اور دعا کا تعلق۔ صبر کے ساتھ دعا کرنے والا شخص اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات دنیا کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا، لیکن صبر کرنے والا بندہ اللہ کی طرف سے ہر فیصلے کو قبول کرتا ہے اور یہی اصل عبادت ہے۔ خلاصہ، صبر ایک عظیم عظمت اور اعلیٰ اخلاقی صفت ہے اور اس سے نہ صرف دنیاوی کی اندرونی سکون میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس کے ارد گرد کا ماحول بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ صبر دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت کا سبب بنتا ہے۔ دعائے کلمات۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہمیں مصیبتوں میں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر تیرا خاص فضل ہوتا ہے۔ آمین۔